السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلے دنوں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اب جو ہے ولاگ وہ ذرا تھوڑے سے ہٹ کر ہوں گے، اور کیونکہ میں نے خود سوچا ہے کہ کچھ ایسے ٹاپکس ہوں جن کے ریلیٹڈ آپ کو فائدہ بھی پہنچ سکے، ہمارے ویورز جتنے بھی ہیں دیکھنے والے ان کو کوئی انفارمیشن بھی مل سکے۔ تو ان ساری چیزوں میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کہا یار کوئی گیمنگ کے ریلیٹڈ ہے، کچھ میوزک کے ریلیٹڈ ہے، مطلب دنیا پڑی ہے مختلف ان ساری چیزوں کے ریلیٹڈ۔ تو اس دوران میں نے یہی چیز ایک سوچی ہے، میں نے کہا کہ کچھ ایسا ٹاپک لایا جائے جو آپ کے لیے بینیفیشیل بھی ہو، اور اسلامک ٹاپکس ہوں تقریباً، یا ایسے ٹاپکس ہوں جو آپ کی نالج میں اضافہ کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آج میں سب سے پہلی ویڈیو جو اپنی بنانے کے لیے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے، اس کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ 3 مقرب اور بڑے عظیم فرشتے وہ کون سے تھے جن کو مٹی یعنی کہ زمین نے اپنی مٹی دینے سے انکار کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، چونکہ حیرانگی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل جو وہ مٹی نے نہ کی ہو۔ تو میں بتاتا ہوں کہ وہ 4 فرشتے کون سے تھے۔ ٹوٹل فرشتوں کی تعداد 4 ہے، جن میں نمبر 1 پہ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں زمین پر اپنا جو ہے وہ خلیفہ مقرر کروں، نائب بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر گئے تو زمین نے اپنی مٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ انسان جو بنیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی آ کر زمین پر فساد پھیلائیں گے، اس سے پہلے جن جنات نے بھی یہی حال کیا تھا۔ تو لہٰذا مٹی نے جو اللہ کے جلال کی قسم کھائی، اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ مجھے وہاں اوپر تم نہ لے کر جاؤ۔ تو بہرحال جبریل امین ان کی بات سن کر واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کا ماجرا بیان کیا، تو آگے مٹی نے یہ جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور میکائیل علیہ السلام جب گئے ہوئے زمین پر آئے تب بھی زمین نے جو ہے یہی آنسر دیا اور مٹی لے جانے سے انکار کیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو تب بھی جو ہے وہ مٹی نے انکار کر دیا۔ پھر باری آئی چوتھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے مٹی اٹھائی تو زمین جو ہے وہ چیخنے لگی، چلانے لگی کہ ایسا مت کرو۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ عرض کیا، کہا کہ اے مٹی، تو یہ کہہ رہی کہ میں تجھے نہ لے کے جاؤں، لیکن میں کیا کروں، میرے رب کا حکم ہے، اور میرے رب کا حکم جو ہے وہ تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے میں آتی کہ رب کا حکم جو ہے وہ دنیا میں سب سے پہلے ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ مٹی لے کر دوبارہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ مٹی لے کر بھی تم آئے ہو تو جاؤ اور مٹی کو یہ میرا پیغام دے کر آؤ، زمین پر جاؤ اور زمین کو یہ پیغام دے کر آؤ کہ چونکہ مٹی بھی میں لے کر گیا تھا، اسی انسان جو مٹی سے بنے ہیں انہی کو دوبارہ تمہاری مٹی میں ملا کر میں مٹی کر دوں گا۔ تو اس نے جا کر بتایا مٹی کو، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان مریں گے وہ دوبارہ تمہاری ہی زمین میں دفن ہوں گے اور اسی مٹی کے ساتھ دوبارہ مٹی ہو جائیں گے۔ اور دیکھنے والے پیارے پیارے ویورز، اگر آج ہم اس چیز پر غور بھی کریں تو یہ بات در حقیقت سچ ہی ہے کہ انسان جیسے ہی مٹی کے اندر جاتا ہے تو دوبارہ مٹی کے ساتھ مٹی بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات سے ہمیں دوسری علم والی جو ہمیں بات پتہ چلی ہے وہ یہ چلی کہ اسی لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو ہے وہ ایک کام لگایا کہ روحوں کو جو ہے وہ قبض انہی نے کرنا ہے۔ چونکہ انسان کے بننے کی جو مٹی ہے وہ وہی لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ بھی انہی کو ہی سونپا کہ اب روح کو نکالنے والا کام ہے وہ بھی تمہارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوں انسان کی تخلیق ہوئی، اور یہ وہ واقعہ کہ مٹی نے کیوں انکار کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی نوع انسان کے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو ہے وہ روئے زمین پر بھیجا ہوا تھا، اور جنات قتل و غارت کر کے زمین پر فساد پھیلاتے تھے، جس کی وجہ سے مٹی یہ سمجھتی تھی کہ اگر مجھ سے بنا جو انسان ہے وہ بھی آ کر زمین پر فساد ہی پھیلائے گا۔ اور چونکہ آج کچھ مشاہدات جو ہمیں دیکھنے کو مل بھی رہے ہیں کہ وہ انسان مٹی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ فساد کر بھی رہا ہے، تو بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شر اور فساد سے دور رکھے اور ہمیں کامل مسلمان اور کامل ایمان پر قائم رکھے۔ اور اسی طرح کے انشاءاللہ زبردست ولاگز آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا روزانہ کی بنیاد پر۔
تو جو ویورز ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں، سپورٹ کر دیں، تاکہ آپ کا بھائی آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہے. اور یقیناً یہ میری گارنٹی ہے کہ میں جو ویڈیوز جو ٹاپک لاؤں گا وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انوکھے اور دلچسپ ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ.